پہلے میں یوں بول رہا ہوں جی. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ٹائم دیکھ کے اور ہم غائب ہو گئے. اصل میں پاکستان میں شاید کوئی وائی فائی کنیکشن جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے. محسن بیچارے بھی بالکل سٹینڈ بائی ہیں لیکن ہم کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں. وہی میں بھی کہہ رہی تھی کہ انسانوں سے تو ڈیل کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے, ٹیکنالوجی سے ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے. اب یہ تو میں شاید میں نہ پڑھ سکوں. کیا ہے, تابندہ ہیں, تابندہ خان ہیں, اور نواز صاحب ہیں کوئی, اور رانا, آمنہ, اور طارق حسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الدین and two other joined. How are you? شکریہ بہت بہت. بالکل ٹھیک. بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ سے بات کرتے وقت اس وقت. ہیلو ہیلو, یو آر اے لیجنڈ. تھینک یو بیٹا, تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اچھا, لو واچنگ یور کچن ویڈیوز. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو آر دا سویٹسٹ. تھینک یو تھینک یو. پریٹی گرل. یہ کون ہے بھائی پریٹی گرل مجھے کہہ رہا ہے. I love you so much. Thank you, thank you. Hi. اچھا بیبی, lots of love from our 3 generation. شکریہ بہت 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 شکریہ. I love you. Thank you. Hello, how are you? It's nice to see you. بہت شکریہ. مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے, سچی جانتی ہیں میں ذرا ٹیکنالوجی میں تھوڑی کمزور ہوں. نہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو سے باتیں کر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لو یو میم. تھینک یو بیٹا. ریحانہ بلوچ, عمر, all the love from Switzerland. تھینک یو. السلام علیکم. پلیز کم بیک ان ڈراماز. جی جی بچے, یہ ذرا ختم ہو کووڈ تو پھر آتے ہیں. آپ بہت اچھی ہو, آپ کو دیکھ کر اب میں زیادہ جلدی نہیں پڑھ سکتی نا. ہائے السلام. تھینک یو. آپ کچن آئی ایم ہاجرہ. آپ کو فوڈ ویڈیو زبردست. تھینک یو بیٹا. فیوریٹ ایکسٹریز. تھینک یو. آپ کا انٹرویو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظمیٰ وی لو یو. پلیز پلیز پلیز. پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے آپ, جو بھی کوئی کہہ رہا تھا. نمستے پلیز. نمستے جی. نمستے نمستے. بہت خوشی ہو رہی ہے. سلام میم. سلام فرام ہالینڈ. بہت دور سے آپ اس سے بات کر رہے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. موسم طلعت کو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لانگ یو آر ہیئر ان آسٹریلیا. 15-20 سال آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فائنلی جیتا رہے جیتا رہے جیتا رہے میرا بچہ. یہ کچھ تم نے کچھ کیسی ٹیکنالوجی میں کوئی تم نے گڑبڑ کی ہوئی تھی. جی میرا خیال ہے. اچھا دیکھیں نا, تو ہر بس چلو دفعہ شکر ہے ہمارے پہلا جتنے بھی ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ دوست کامیاب ہیں تو نہیں ہمارے ہوتا. ساتھ اس وقت. ہاں نہیں کوئی بات نہیں, لیکن مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ محسن اس وقت تمہارے چاہنے والے اور میرے چاہنے والے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں ہم وقت ضائع کیے بغیر اپنا شروع کریں سلسلہ. جی تو میں سب جی سے جی پہلے جی تو جی آپ کا تعارف کرنا ہوں. محسن طلعت صاحب جو ہیں یہ ہمارے ملک کے چند اچھے ڈائریکٹرز میں سے ہیں. چند, یعنی چند کے اوپر انورٹڈ کامرز میں کریں تو محسن تم ہنس رہے ہو. نہیں, تو میں عزت افزائی کے لیے شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور میرے ساتھ ان کا ناطا جب جڑا, جب کہ میں اب محسن کب ہم نے کیا تھا تجھ پہ قربان, کون سے سن میں؟ آپ وہ ہم نے پہلا جو بقرہ عید والا کیا تھا وہ کیا تھا 2005 اور 6 میں 2005 میں, اینڈ اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو رہے تھے 3 سال 3.5 سال. تو اٹس بین 15 ایئرز, 15 تو سال ہو وہ گئے تقریباً. 15 سال میں ان کو بتا رہی تھی اپنے دیکھنے والوں کو کہ ہم نے صرف یہ ایک پلے کیا تھا بقرعید پر تجھ پہ قربان کے نام جی سے, اور وہ جی بقرعید کا کھیل تھا. اور میں گئی ہوئی تھی وہاں پر پاکستان, تو انہوں نے کہا اے آر وائی والوں کی ٹیم نے بھی, اور محسن کو تو خیر میں نہیں جانتی تھی اس وقت, انہوں نے کہا کہ جی ذرا آپ ہمیں, یہ پھر رک گیا, آپ ہمیں ہمارے ڈرامہ کر دیجیے, آپ آئی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کر دیتی ہوں. تو وہ ہم نے ڈرامہ کیا,
توبہ اس نے تو ایسی ادھم مچایا کہ اے آر وائی جی بھائی کہنے لگے، اے آر وائی والے کہنے لگے کہ جی یہ تو آپ ہم خود وہ بنائیں گے، کیا ہوتا ہے یہ لمبا جو ہوتا ہے، نہیں سوپ سیریل نہیں سوپ 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 جی بنائیں گے. ہاں سب لوگوں کو دیتی جانا تو ہوگا کہ میں بولنا شروع ہو گئی ہوں لفظ. تو خیر وہ تو 3 سال چلا، اور 3 سال میں مجھے محسن جو ہے اس میں اتنی خوبیاں نظر آئیں. ڈائریکٹر تو یہ اچھے تھے ہی، یہ انسان بہت اچھے ہیں، یہ دوست بہت اچھے ہیں، یہ بیٹا بہت اچھا ہے، ہاں یہ باپ بہت اچھا ہے. اور کیونکہ اس کی ان خوبیوں کے تحت میں نے ان کو بیٹے کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا. بالکل ہے نا؟ بالکل اور بالکل مطلب اڈاپٹ ایسا کیا ہے کہ بس یوں دھوکا اڈاپٹ کیا ہے. نہ یہ میرے پاس ہوتے ہیں، میں ان کو فون میں ان کو فون کروں تو میں کہتی ہوں کہ بڑے صاحب، میں نے کہا بہت دن ہو گئے آپ سے بات کر لیں. اچھا خیر، تو بہرحال میں نے یہ بتا رہی تھی، میں کہ ٹائم نہیں ضائع کروں کیونکہ بہت ساری باتیں کرنی ہیں. تو ہم نے پہلا ڈرامہ تو یہ کیا اور 3 سال تک مسلسل ہم یہ کرتے رہے. اس کے بعد بہرحال وہ جب ختم ہوا تو میرا رابطہ محسن کے ساتھ بہت دیر تک ہمارا سمجھیے کیا کہ مطلب جیسے ایک ماں بیٹے کے تعلق ہوتا ہے وہی تعلق رہا. یہ بے مجھے شک فون کرتے تھے، میں ان کو فون کرتی تھی. بہرحال اس کے بعد انہوں نے ایک پروڈکشن کی اور انہوں نے مجھ کو یہاں سے بلایا، آسٹریلیا سے بلایا. وہ ڈرامہ، وہ جو سیریل ہے دستار انا، وہ میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میری چند کھیل ہیں میرے 50 سال کی زندگی میں، ان چند کھیلوں میں سے وہ اس کھیل میں وہ شامل ہے. وہ کھیل بہت خوبصورت رول تھا، بالکل ایسے لگتا تھا. اور محسن نے کمال کر دیا. میں اس کے بعد محسن کی ایز اے ڈائریکٹر بہت بڑی فین ہو گئی. انہوں نے کمال کر دیا، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہالی ووڈ کی فلم ہے. اور اس زمان اور یہ پہاڑوں پر تھا، اور پہاڑ کے اوپر اس وقت مری میں، اور اس وقت وہاں پر برف پڑی ہوئی تھی. اور یہ وہ -8 آپا -8 -9 اور میں یہ جتنی ڈرون، محنت سے آپ نے کام اور وہ کیا، یہ میں کہہ رہا ہوں ڈرون، وہاں تو ہمارے ہاں، پاس 70 اور 70 یہ 75 ڈرون 75 انہوں نے لوگ یوز ہوتے تھے. کیا، ہر ٹیکنالوجی انہوں نے یوز کی، اور وہ بے حد خوبصورت. اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو آپ یوٹیوب پہ جائیے یا گوگل کیجیے اور دستار انا آپ ضرور دیکھیے. میری بہت اسٹرانگ ریکمنڈیشن. آج جو میں نے محسن کو تکلیف دی ہے کہ مجھے پتہ چلا اور پھر میں نے دیکھا بھی کہ محسن نے ایک نیا کھیل شروع کیا ہے سراب کے نام سے. اور اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس قدر نازک اور وہ ہے، کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا دل کو چھونے والا. کہ وہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جو کہ اس وقت بالکل یہ ایسی ہو گئی ہے کہ بالکل اسکیزوفرینک ہے وہ لڑکی. جس نے ڈکلیئر کر دیا اپنی چیزوں کو، وہ ہو گئی ہے، وہ لڑکی ہے. اور اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ آپ کو آگے چل کے پتا چلے گا. تو لوگوں کے بھی محسن تمہارے لیے کافی کوشچنس ہیں، اور جی میں بھی تم سے پوچھوں گی کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ ایک تو کس رائٹر نے لکھا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا رائٹر کون ہے اس کا. اور آپ بتائیے کہ آپ نے کیسے، کیونکہ یہ بہت بڑا ٹرکی اور رسکی سبجیکٹ ہے. یہ ڈائریکٹر جو ہیں وہ اپنے جو ریپوٹیشن ہے اس کو اس پہ ڈالتے ہیں، جی ہے نا. اس لیے محسن کہ بہت سارے میرے عزیز لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہائے ہم سے نہیں دیکھا جانا، بہت تکلیف دہ ہے. تو یہ آپ سمجھیے نا کہ وہ پاپولیرٹی رہا ہے کہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نہیں دیکھا جا رہا. تو یہ جو ڈائریکٹر ہے اس کا جو پورا کام ہوتا ہے یا اس کی کریٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ بڑی اسٹیک کے اوپر ہو جاتی ہے. تو جی محسن جی پہلے میں تمہیں بہت یہ مبارکباد دیتی ہوں کہ تم بہت نے اس شکریہ سبجیکٹ کے اوپر ہاتھ ڈالا بغیر سوچے بہت سمجھے شکریہ کہ میں بھی یہ اتنا تکلیف دہ اور دکھ بھرا سبجیکٹ ہے کہ لوگوں کو ذرا اس سے وہ ہوگی اور تمہاری پاپولیرٹی میں کمی ہو سکتی ہے. یہ اس کو دیکھو نا کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک کھیل جو بہت اچھا ہے اور لوگ گھبرا رہے ہیں. بڑی عجیب سا کمبینیشن ہے. جی خیر بہرحال جی جی تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے یہ پلے کو، اس سبجیکٹ کو چنا اور کس طرح سے تم نے حوصلہ کیا، یہ آپ پہلے مجھے بتائیں. آپا ایک تو دیکھیں ہمارے آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جو ہمارے کام کو دیکھتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، ان کی طرف سے نا پچھلے کچھ عرصے سے ایک ریگولر ایک ڈیمانڈ آ رہی تھی. وہ تھا کہ ذرا روٹین سے ہٹ کے چیز ہو. پھر بینگ میڈیا پرسن ہماری یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم
اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں، اور آپ ایجوکیٹ اسی ڈومین میں یا اسی جگہوں پہ یا انہی سبجیکٹس پہ کرتے ہیں جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ایجوکیشن جو ہے وہ لیک کرتی ہے، اس طرح کی نالج نہیں ہے. اچھا، اس طرح کے ایشوز پہ مطلب مینٹل النس پہ لوگوں نے بہت ہی تھوڑی بات کی. میرا خیال ہے ڈرامے میں تو کسی نے کوئی بات نہیں کی آج تک. نہیں فلمیں جبھی بہت جبھی بنی ہیں تو لیکن مجھے نہیں. ڈرامے میں جی. اچھا، پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ رائٹر نے لکھا اور آپ کر دیں، اس کے لیے آپ کی اپنی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. تو میں نے کوئی 5 ورک شاپس کی ہیں. بہت سارے سائیکیٹرسٹ ہیں جن سے ملا ہوں، بہت سارے ایسے سائیکالوجسٹ ہیں جن سے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں جن سے پوچھا کہ اگر کوئی اسکیزوفرینیا جو اس قسم کا جو یا اس بیماری کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ریاکشنز کیا ہوتی ہیں، چیزیں کیا ہوتی ہیں. پھر سب سے بڑی بات، یہ جو ایشو ہے یہ لکھا ہے ایڈیسن ادریس مسیح، ہمارے جو رائٹر ہیں. اس نے لکھا بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس نے بھی بہت کلوز، انہوں نے بھی بہت کلوز جو ہے وہ کچھ ایک دو لوگ اس طرح کے دیکھے ہیں اپنے ریلیٹیوز میں، جس کی وجہ سے انہیں کچھ ان کی اس ساری، میں کیا کہوں، فیلنگز کہوں، سچویشنز کہوں، یا اس طرح کے پیشنٹ کی فیملی کو کیا کیا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں، یا اس طرح کے پیشنٹ کو سوسائٹی میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ ذرا اس نے دیکھا ہوا ہے. تو ہمیں لگا اپنا پوائنٹ آف ویو، جیسے دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عام طور پہ کوئی مریض ہوتا ہے اور کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف میں وہ مریض ہوتا ہے. لیکن یہ وہ واحد بیماری ہے کہ مریض سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ایکچولی وہ تکلیف میں ہوتے ہیں. مریض کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے. وہ تو جو جو بھی اس کے سامنے جو بھی وہ ایلوژن دیکھ رہا ہوتا ہے یا جو اس کے خیالوں میں ہوتی ہے بات، اس کے نزدیک تو وہی سچ ہے، جبکہ سچ وہ نہیں ہوتا. اچھا، پھر اس سچ کی نوعیت بھی کہاں تک ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بہت کام کیا. ایک پیشنٹ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے کیا نہیں، اس میں سب نے، مطلب صرف میں نے ہی نہیں، سونیا نے ورک شاپس اٹینڈ کی. سونیا ڈیڈ اے گریٹ جاب. اس نے بہت محنت کے ساتھ، بہت ایمانداری کے ساتھ اپنا کردار نبھایا ہے. سمی نے بڑی محنت کی ہے. جتنے ایکٹرز ہیں ان سب نے بہت کوشش کی ہے، بہت ایفرٹ کی ہے. بہت ویسے تو آپ ظاہر ہے میں نے آپ کے ساتھ جتنا کام کیا ہے ہم ہر سین کے اوپر ہی ڈسکس کرتے تھے، لیکن بعض ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جیسے اس کے ایک سین کے اوپر ہمیں کوئی آدھا گھنٹہ تو اس کے ریاکشن پہ لگتا تھا کہ یار اس کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے. نارمل آدمی تو یہ ریئیکٹ کرے گا، لیکن یہ لڑکی جو ہے یا یہ کیریکٹر جو ہے یا یہ پیشنٹ جو ہے یہ اس طرح سے ریئیکٹ کرے گا. تو ہماری جتنی بھی ٹیم ہے اس میں چاہے پروڈکشن ہاؤس ہو، جن کو میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کا، ان کی موبل پروڈکشن کی یا موبل بھابھی کی جو ہے، وہ سب سے خاص بات یہ ہے کہ روٹین سے ہٹ کے چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. اس سے پہلے بھی 2 ڈرامے ان کے بہت مشہور ہوئے جو کرٹیکلی اکلیم بھی ہیں، اس پیار کے صدقے اور ایک اور ڈرامہ تھا جو دونوں ہی فاروق رند نے ڈائریکٹ کیے تھے. تو وہ 2 ڈرامے بہت مشہور ہوئے، اور تیسرا اب اس کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا جس پہ عام طور پہ لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم سب کی، چاہے وہ چینل ہو ہم ٹی وی یا پروڈکشن ہاؤس ہو، ڈائریکٹر ہو، رائٹر ہو، ایکٹرز ہوں، ہم سب کی کوشش یہ تھی کہ اگر ہماری اس محنت سے کسی ایک پیشنٹ کی بھی زندگی یا اس کے گھر والوں کو ہم کوئی پازیٹیو میسج دے سکیں یا سوسائٹی میں کسی ایک کے ساتھ بھی بھلائی ہو سکی، تو شاید ہمارا وہ مقصد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. بالکل، بہت اچھی طرح تم نے ایکسپلین کیا محسن. میں یہاں پر ایک اور سیگمنٹ کو سے اپیل کروں گی، اور وہ ہے ہمارا میڈیا. کہ یہ تو جی سب آپ نے کہا کہ جی بہت اچھا ہے، کسی ایک کا گھر بھی سنور جائے تو بہت بات ہے، کوئی ایک بھی ہمارے اس سے ہو جائے تو بہت 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 ہمارے لیے سفر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میں اس وقت میڈیا سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ ہمارا میڈیا جو ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے مجھے نہیں پتا، لیکن کبھی کبھی ان ریئلسٹک کرولٹی سی آ جاتی ہے ہمارے میڈیا میں. اننیسیسری چیزوں کو اٹھاتے ہیں، چھوٹی جی سی جی، ہمارے بات کانٹینٹ میں کہ بالکل. ہاں نہیں کہ بال یہاں سے ادھر کیوں ہو گیا تھا اس کا،
مطلب یہ کہ جو بیسک چیز ہے کہ اتنا بڑی سٹوری لائن ہے اس کو چھوڑ کے اور بال دیکھ رہے ہیں. تو یہ جی ہے جی ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے جی تھوڑا سا. تو میں اپنے میڈیا سے اپیل کروں گی کہ پلیز بہت ہمدردی کے ساتھ، میں نہیں کہہ رہی، اس کو غور سے دیکھیے اس کھیل کو اور اس کو سمجھیے اور یہ دیکھیے کہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا سوسائٹی میں. ہمارے یہاں آج تک اس بیماری کو انشاءاللہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. یہ نہیں کیا بیماری گیا. ہمارا رائٹر، ہمارا ڈائریکٹر، ہمارے ایکٹرز، ہماری چینل جو یہ چلا رہی ہے، ہم ٹی وی کو میں بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ بہت سینسیٹیو سبجیکٹ ہے اور بہت تھوڑا سا تکلیف دہ ہے. اور وہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو لوگ جو ہیں آپ ان کی ایموشنز جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اف تو میں جی ہے نا، بالکل ہاں، تو میں آپ بالکل سب اف. لوگوں کو بہت مبارکباد دیتی ہوں اور مجھے تھینک یقین یو. ہے کہ میڈیا نے میری بات سنی ہے. ہر طرح کی میڈیا، جو لوگ ہیں، چاہے پرائیویٹلی ہیں، چاہے اپنا وہ ہیں، کیا نام ہے، ہمارے ہاؤسز یہاں ہیں، سوشل میڈیا ہاؤسز ہیں، جی جو بھی سوشل کچھ ہیں، میڈیا کے تھرو بھی سوشل بہت میڈیا کے تھرو بھی جو لوگ ہیں اویئرنیس اور ہو گئی ہے. جی جی جو جی لوگ کسی بھی ڈرامے کے اوپر آپ تبصرہ کرتے ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ سراب ڈرامے کو آپ اس نظر سے مت دیکھیے گا جس نظر سے آپ اور ڈرامے دیکھتے ہیں. یہ بہت سنجیدہ اور بہت سینسیٹیو ایشو. خیر، اور محسن اور کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں یا ایک دو میرے پاس اور چیزیں ہیں، اگر آپ کہو تو ہم پہلے وہ کر لیں کیونکہ آپ کے جی لیے جی بہت سارے سوال آئے ہوئے ہیں. جی ضرور ضرور تو ان ضرور. میں سے بہت سارے تھے، اس میں سے ہم نے وقت کے حساب سے میں نے کچھ سوال جو ہیں وہ ہم نے نکال لیے تھے. تو میں یہ تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ مریم سہیل صاحبہ ہیں کوئی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاؤ دس پروڈکشن کین میک اے چینج ان دا سوسائٹی. اب آپ نے پہلے کہہ دیا کہ سوسائٹی میں چینج آئے گا اس سے، اور کسی ایک گھر میں بھی آ جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جواب دیجیے اس کا. دیکھیے آپ ہمارے یہاں نا سب سے پہلے تو بہت بیسک سی بات ہے جو سمجھانی ہے. ہمارے یہاں مینٹل النس کا مطلب جو ہے نا وہ پاگل ہونا ہی سمجھتے ہیں لوگ. سچ بات، ذہنی بالکل بیماری صحیح. ذرا سی بھی کچھ ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ذہنی بیمار ہے، اس کا مطلب ہے پاگل ہے. دیکھیں جو زخم ہوتا ہے پہلے وہ جب ناسور بنتا ہے تب ہی کینسر کی طرف جاتا ہے نا. آپ زخم کو کینسر تو نہیں کہہ سکتے. تو وہ ایک ڈفرینس ہے جو ہم فزیکل اور مینٹل النس کے بیچ میں لوگوں کے پاس وہ اویئرنیس نہیں ہے. جو ہم نے کوشش کی ہے اس ڈرامے کے تھرو جو ہے نا وہ بات وہاں تک پہنچا سکیں. اور دیکھیں بیمار کوئی بھی ہو پیار سے ہی ہینڈل کیا جاتا ہے. ایکچولی اس خاص طور پہ مینٹل النس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے دوائی سے زیادہ اپنے بیہیویئر سے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کی یعنی ڈاکٹر تو سائیکیٹرسٹ تو ایک بار دیکھ کے میڈیسن بتا دے گا، چیزیں بتا دے گا، لیکن ایکچولی اس کا ٹریٹمنٹ تو گھر والوں نے یا جو باقی اس کے ساتھ والے جو لوگ ہیں انہوں نے کرنا ہے. تو میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں، ہم نے اس چیز کی اویئرنیس کوئی سٹاف میں نہیں جگانی ہے، ہم نے اس چیز کی اویئرنیس ان لوگوں میں جگانی ہے جن کو ایک عام بیمار کو تو آپ نے دوائی دی اور آپ کا فرض پورا ہو گیا، لیکن جو ذہنی طور پہ مریض ہیں، جو ذہنی مریض ہیں، ان کی گھر والوں کی ان سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کی ڈیوٹیز ڈبل ہو جاتی ہیں. تو محسن میں تمہاری اپنے بات کاٹ رہی ہوں، جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک یہ ضرور میسج دیجیے آپ کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی اس طرح کی مینٹل النس ہوتی ہے نا، تو اس کو ایک تو یہ کہ ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں، ہم شرماتے ہیں کہ اس کو لوگوں کے سامنے مت لے کر آئیں، یہ شرماتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ یا تو سمپتھیٹک ہوتا ہے یا اس کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر اس ذہنی مریض کو آپ نارمل بیہیو کریں. ساتھ جتنا آپ اس کو نارمل لیں گے، جتنا اس کو یہ احساس دلائیں گے کہ کوئی بات نہیں، جیسے جی بخار ہوتا ہے، جیسے سر میں درد ہوتا ہے، جیسے جی اور کچھ تکلیف ایسی چھوٹی موٹی ہوتی، اسی طرح سے یہ تکلیف ہے.
تو یہ بھی ایک گھر والوں کو آپ میسج دیجیے اس کے جو ارد گرد لوگ ہیں کہ پلیز ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مت دیجیے، نہ ان سے ہمدردی کیجیے، نہ ان کو چھپائیے لوگوں سے، نہ ان کو ڈپرائیو کیجیے، کہ نہ کہیں بیچاروں کو سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں، نہ کسی کے گھر لے کے جاتے ہیں، نہ کسی جی دعوت جی پہ جی لے کے جاتے ہیں، ان کو جی ایک بالکل بند کمرے کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں. تو جی یہ جی میرا جی جی ایک میری طرف سے اچھا آپ کہیے اپنے لوگوں سے آپا یہ کہ وہ یہ چیزیں مت بھی کریں، ہیں آپ نے نارمل ٹریٹ کریں. بالکل بہت اچھی بات کی ہے. اچھا یہ وہ چیزیں بھی ہیں جن سے مریض کی بیماری اور انہینس ہوتی ہے. یہ جو جی نگلیکشن ہے ان سے مریض کی بیماری اور انہینس ہوتی ہے. ایک تو ان کو نارمل ٹریٹ کریں اور دوسرا اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کو بلیویبل کریں. آپ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے تو آپ مانیں ایسا ہے، اور آپ جب آپ اس کی بات مانیں گے پھر وہ آپ کی بات مانے گا، اور آپ اس کو سمجھائیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے اور آپ کے لیے یہ دوائی یا یہ علاج ضروری ہے. اکارڈنگ ٹو بالکل صحیح. ڈاکٹرز جس دن مریض ذہنی مریض یہ بات سمجھ جائے کہ مجھے دوائی کی یا مجھے علاج کی ضرورت ہے، آدھا ٹھیک وہ تب ہو جاتا ہے. بہت صحیح، بہت صحیح بات. تو اور کچھ کہنا چاہو گے اس بارے میں یا اگلا سوال تم سے پوچھوں؟ اگلے سوال پہ آتے ہیں. جی اچھا اچھا، کیا ہے is there anything production wise which is new or going to surprise the audience about this project؟ اور تم پہلے کہہ چکی ہو لیکن ان کی تسلی کے لیے جواب دے دیجیے کہ وہ کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں، مجھے یاد نہیں رہا. is there anything in this production which is new or going to surprise the audience about this project؟ دیکھیں اگر میں اس کا جواب دے دوں گا تو پھر لوگ ڈرامہ جی کیوں دیکھیں گے؟ وہ سرپرائز ہی تو چھپا کے رکھنا ہے. دیکھیے سرپرائز تو ہر ایپیسوڈ میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ایک چیز جو ذرا میں نے ایگزیکیوشن پہ ہم نے ذرا سا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا اس کہانی کو ویژولی، وچ از کہ ہم دیکھیں ہم ذہنی مریض کوئی آدمی ذہنی طور پہ بیمار ہے اس بات پہ ہم بہت بعد میں جاتے ہیں. ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں کوئی اثر تو نہیں ہے، کوئی بھوت پریت والا معاملہ تو نہیں ہے، کوئی جن چڑیل والا مسئلہ تو نہیں ہے. تو آپ سمجھیں گریجولی وہ ساری چیزوں سے لے جاتے ہوئے ہم اس طرف لے کر آئے ہیں. آج چوتھا ایپیسوڈ آن ایئر جا رہا ہے. تو لوگوں کو ابھی تک یہی کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے جو کہ جرنلی بھی ہوتا ہے. لوگ میں ابھی کسی کا ریویو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا تو مجھے بڑی اچھی بات لگی. انہوں نے کہا 3 ایپیسوڈ میں ابھی تک انہوں نے پبلک کو کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. یہ نیچرلی بھی ایسے ہی ہے، لوگ وہاں تک پہنچ ہی ایگزیکٹلی، نہیں پاتے ہیں، اور بالکل. جب تک پہنچتے ہیں تب تک بات ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے. تو وہ جو سمٹمز ہیں یا وہ جو سمبلز ہیں جو سمٹمز آپ کو پیشنٹ کے تھرو پتہ لگ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے. آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ یہ شاید کہیں کوئی اوپری مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی جن بھوت والا مسئلہ تو نہیں ہے. ذہنی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، ذہنی طور پہ بھی بیمار ہو سکتا ہے. آپ اس کا دوسرا پوائنٹ آف ویو تو سوچیں. جب تک آپ وہاں آتے ہیں تب تک بات ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے. پیشنٹ آپ کا اس جگہ 3rd اور 4th لیول پہ آ چکا ہوتا ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ اس کا علاج جلدی ہونا یا ویسا ہونا پاسبل نہیں ہو پاتا ہے. اگر انیشیلی آپ دیکھ لیں، اگر آپ انیشیلی اس کو پیشنٹ کو ہینڈل کر لیں، ٹریٹ کروا لیا جائے تو پاسبل ہوتا ہے. لیکن ایک سٹیج کے بعد جا کے 3rd 4th سٹیج کے بعد جا کے جب آپ پیشنٹ کی وہ بیماری ڈائگنوز کرتے ہیں تو پھر اس کا علاج ہونا مشکل ہوتا ہے. پھر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس پہ کنٹرول کر لیا جائے. جیسے اسکیزوفرینیا کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ کچھ ڈاکٹرز نے کہا کہ ذہنی بیماریوں کا کینسر بھی کہلاتا ہے، یعنی لا علاج ہوتا ہے. یہ آخری وقت تک آپ کو جو ہے یہ بیماری رہتی ہے، لیکن دوائیوں کے تھرو اس پہ کنٹرول. کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتی ہمیشہ کے لیے. تو ہم اس نہج تک بات ہی کیوں لائیں؟ وہی جو بھی ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اگر ایک زخم ہے تو اس زخم کا علاج کیا جائے، مرہم پٹی کریں اور اس کو ٹھیک کریں، نہ کہ اس کو ناسور بنائیں کہ وہ کینسر کی شکل میں تبدیل ہو جائے. تو محسن جیسے کہ کینسر کے لیے وہاں پہ جیسے شوکت خانم ہسپتال ہے اور خاص طور پہ اس کو بڑا فوکس کر کے
کینسر کا علاج کروایا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں آپ نے اتنا زیادہ اس کے اوپر سارا ریسرچ کیا ہے, تو پاکستان میں کوئی اس طرح سے ان لوگوں کے لیے جو ہیں ان کے کوئی خاص ہینڈلنگ کے انسٹیٹیوٹ, اور یہ کہ بیماریوں کا علاج, اور بیماریوں کا علاج نہ بھی ہو تو ان کا جیسے تھراپی ہے, کچھ ہے اس طرح کا کچھ وہاں پر؟ کیونکہ باہر اب کے ہیں ملک میں یہاں تو پہ, بہت کچھ ہے. جی ہیں. آپ دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ آپ کی مجھے اتنی اچھی بات لگی, جو اصل بات ہے, جو اصل مقصد ہے کہ دیکھیے ہمارے اس بیماری کو, پہلے آپ بیماری سمجھے تو صحیح, لوگ اس قسم کے پیشنٹ کو واقعی چھپا دیتے ہیں. تو اگر معلوم کرنے نکلیں تو کیا مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل سے لے کے سستے سے سستے ہاسپٹل میں اس بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں. کچھ اسپیشل یہ ہاسپٹل درست ہے. ہیں جیسے ناز آباد میں ہیں, کچھ 2-3 ہاسپٹل ہیں, کراچی نفسیاتی ہاسپٹل ہے, کماڑی میں ایک ریہیب سینٹر ہے, ہاسپٹل ہے. بہت سارے ہمارے پاکستان کے 5-6 ٹاپ لائن ڈاکٹرز ہیں. جیسے ہر بیماری کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اس طرح اس میں بھی ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. بس مسئلہ یہی ہے کہ کوئی ہماری فیملی میں اگر کوئی اللہ نہ کرے اگر کوئی ذہنی بیمار ہوتا ہے, ذہنی مریض ہوتا ہے, تو ہم اس کو چھپا کے رکھتے ہیں, دکھاتے نہیں ہیں. خدا کے واسطے میں آپ صحیح. کے اس پلیٹ فارم کے تھرو میسج دوں گا, خدا کے واسطے ان کو دکھائیں, ان کا علاج اسی طرح سے کرائیں جیسے پیٹ میں درد ہے, جیسے سر میں درد ہے, جیسے بخار ہے. آپ اس کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ وہ پھر بیماری لا علاج ہو جائے اور پھر آپ افسوس ہی کرتے رہیں. علاج بالکل. مرض کا علاج ہوتا ہے, آپ مریض ہو جاتا ہے لا علاج. اگر بالکل. آپ اگر اس چیز سے چھپا کے رکھیں, بچا کے رکھیں, یہ بالکل. اگر آپ ٹائم پہ وہ ایفرٹ کر لیں تو شاید آپ کو یہاں تک نوبت آئے نا. اچھا جی, اچھا یہ ہے جی نیلم ریاست ہیں ایک, جو کہ ناولسٹ ہیں, اور وہ اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپا, could you ask the respected director how they choose a story? If any writer wants to work with him or any other director, what is the procedure? اس کا جواب تو میرے سے بہتر آپ دے سکتی ہیں. کہ جی دیکھیے نیلم, آپ ناولسٹ ہیں, بے شک ہیں ضرور. دیکھیے میرا اپنا تجربہ ہے, ایز این ایکٹریس میرا تجربہ ہے, اور وہی جاتا ہے رائٹرز کے لیے بھی اور ڈائریکٹر کے لیے بھی اور کسی بھی آدمی کے لیے شو بز میں آنے کا, کہ آپ چلیے ایک دفعہ محسن طلعت صاحب نے آپ کا اسکرپٹ لے لیا, اگر وہ اچھا ہے تو محسن اس کو چلا لیں گے, نہیں اچھا ہے تو یہ بڑا ہی وہ ہے, بڑا ظالم ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ اس میں ایک آدمی کا نام نہیں ہوتا, اس میں بہت سارے لوگوں کا امیج انوالو ہوتا ہے. اس میں ڈائریکٹر کا اگر اچھی کہانی نہیں ہے تو ڈائریکٹر بیچارہ بھی برباد ہو گیا, ایکٹرز بھی برباد ہو گئے, وہ جو چینل ہے وہ بھی, اس کو بھی تکلیف پہنچی. تو اگر تو بالکل ایکسیپشنل آ گیا کوئی اسکرپٹ اور کسی ڈائریکٹر نے اس کو چوز کر لیا اور اس کو لے لیا, تو وہ ون آف ہوگا. یہ مت آپ سمجھیے گا کہ ہر وقت جو وہ ڈائریکٹر جس نے آپ کو چنا ہے وہ ہر وقت آپ کی سفارش کے لیے کھڑا ہوگا. اب آپ کو اس نے ان کو پکڑا کے اس تقاضے کے بعد اندر پکڑا دیا ہے, اب بار بار اس آدمی کو تنگ مت کیجیے گا. اب آپ خود اپنے آپ کو اپنی جگہ بنائیے, اور اگر آپ کے اندر دم خم ہے تو آپ جگہ بنا لیں گے اور آپ چلیں. سب لوگ اسی طرح, محسن کہاں سے آئے, محسن بھی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے, انہوں نے اپنی جگہ بنائی, بالکل سوری بنائی. آپ, یہ جی بس ٹھیک ہے, یہ جواب محسن صاحب آپ سیٹسفائڈ ٹھیک ہے, آپ کے بیہاف کو جواب جی دیا جی میں نے. جی 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 بالکل 200%. میں نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ آپ اس بات کا جواب جو ہے وہ میرے سے 100 گنا زیادہ بہتر دے سکتے ہیں. اب ایک کوئی صاحب ہے بنا, جناب شاہ یاسر, جی, وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ who is your favorite telefilm writer and why? شاہ جی یاسر خود ہے نا, خود بڑے اچھے رائٹر ہیں. اچھا, تو آپ کو اپنی تعریف کروانا چاہ رہے ہیں, جی 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 وہ آپ کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہ رہے ہیں آن جی ایئر. جی 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 شاہ یاسر جو ہے وہ کہتے بڑے بھائی ٹیلنٹڈ رائٹر میں ہیں, میں پیچھے اور یہ بیٹھی ہوتے ہوئی ہیں میں چائے پی بیسکلی, رہی ہوں, میں پیچھے بیٹھی ہوں, آپ تعریف کریں گے.
जी 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 जी, शाह यासिर होते हैं बेसिकली अमेरिका में। और अच्छा मुझे सबसे अच्छी बात शाह यासिर की ये लगती है, इनका भी मैंने आप समझे कोई 3-4 बैक टू बैक सिंगल प्लेस किए फॉर TV1। और सबसे अच्छी बात आपा शाह यासिर की मुझे ये लगती है कि अनयूजुअल सी कहानियाँ होती हैं, अनयूजुअल से अच्छा कैरेक्टर्स होते हैं। और उस अ, उस अनयूजुअल होने के बावजूद आपको लगता है कि जितने किरदार हैं, या तो उनमें से कोई आप खुद हैं या फिर आपने देखा हुआ है, आप जानते हैं। वो एक सबसे अच्छी बात होती है। फिर पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि खुद जरा किसी की टेलीफिल्म करने में मजा आया है, तो वो शाह यासिर की टेलीफिल्म, लिखी हुई टेलीफिल्म करने में बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। यार, शाह यासिर से फिर मेरी सिफारिश कर दीजिए कि मेरे लिए भी कुछ लिख दें, हैं? शाह यासिर ने मुझे एक दफा कहा था कि अगर उज़मा आपा अवेलेबल हों पाकिस्तान में, तो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ 2 चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि उज़मा आपा करें, और अगर उनके पास टाइम हो तो। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं बताऊंगा। और ये आज जी आप मोहसिन, मुझे बताइए। तुम्हारे इस किस्म के झूठ बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा नहीं, मैं ये इस बार आपको सच सच बता रहा हूँ, सीरियसली एक कहानी है भी, वो आप कहेंगी तो मैं इस वक्त शराब वाले शो में जो है अच्छा ना, जी, तो हम पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कोई साहब, पाकिस्तानी ड्रामास these days showing very weak women abused by men and then women continue to love their abuser. They are not showing strong women. मोहसिन साहब, ये आपके लिए है, नहीं ऐसा नहीं क्योंकि है। बहुत वीक औरतें दिखा रहे हैं जो कि मर्दों से गालियां खाई जाती हैं, और हाँ उन्हीं के मैं आपको मौसम की जो लास्ट सीरियल हाँ, उसमें जो मामला करता है, हाँ, अच्छा उनको नहीं आप अक्यूज कर सकते। अच्छा भाई, वो रीमा जो है, जी मेरी माई बाप, वो जी कह रही जी थी कि जी जी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मोहसिन साहब का जो पिछला प्ले था जिसके अंदर जी। मावरा बहुत स्ट्रांग वुमन थी, इसलिए आप मोहसिन साहब के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा सकते थैंक यू सो मच। देखिए, माई मेरी है, बाप आपकी है। हैं। अच्छा थैंक यू मोहसिन, रीमा, थैंक यू। अच्छा मोहसिन, ये मुझे बताओ कि सोनिया कैसे रिएक्ट कर रही है इस सारी सिचुएशन में? उसको वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? क्योंकि इस तरह के रोल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब बहुत कर देते हैं आर्टिस्टों को। आपा आपा वो इतनी मेहनत और इतनी मैं क्या कहूँ, इतनी इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस है लड़की, कि मैं बहुत थोड़े लोग देखते हैं आप इस तरह। आप यकीन जाने, कभी कभी मुझे सीन के बाद, वैसे तो एक हमारी आदत है ही कि हम जो क्रैक कर देते हैं, बाद मुझे स्पेशल कोई ऐसी हाँ बात करनी पड़ती थी जिससे हंसाऊं सोनिया को, या सोनिया को उस फेज से बाहर निकालूं। वरना हाँ हाँ वो एक सीन खत्म होता था और अगले सीन के लिए स्क्रिप्ट जाता था, और वो सिर्फ ऐसे ही बैठी होती थी सोच में। और मैं कभी बोलता सोनिया गुड मॉर्निंग, या सोनिया ये कितने हैं, तो सोनिया ने कहा 4। मैंने कहा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है नॉर्मल है। इस तरह की कोई ना कोई बात ज़रूर करनी पड़ती थी। और मुझे लगता है जितना ड्राई सब्जेक्ट था ये, इसमें अगर हमने कहानी में भी कोशिश की है थोड़ी सी एंटरटेनमेंट ऐड करें, एंटरटेनमेंट इन द सेंस कि लोगों को देखने के लिए इंटरेस्ट का लेवल वहाँ रहे, वो ना ख़त्म हो एक। और दूसरा, ऑफ द स्क्रीन जो हमारा जो हंसी मजाक चल रहा होता है वो बड़ा ज़रूरी था सेट के मूड को हम्म, लाइट करने के लिए। वरना तो हाँ, मुझे तो डर लग रहा था, मैंने कहा सचमुच ना ये लड़की पेशेंट हो जाए कहीं। अच्छा, दूसरे ये मुझे बताइए बेटा कि वो आ रहे हैं, राइटर को आपने इनवाइट किया है? एडिसन को जी मैं मेरी बात हुई थी, लेकिन एडिसन आज आज नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, और उन्होंने जो है वो मुझे वो था उनका कुछ पर्सनल एक उनकी कमिटमेंट है, जिसकी वजह अच्छा, से उन्होंने कहीं डॉक्टर के ठीक, पास जाना था। तो बहरहाल अच्छा, वो नहीं आ पाएंगे। अच्छा, लेकिन अच्छा। उन्होंने बहुत सारी बेस्ट विशेस, आपके लिए बहुत सलाम, और बहुत पूछा था। थैंक यू। मैंने कहा जी मेरी तरफ से उनको बहुत सलाम कहिएगा, बहुत मेरी, और ज़रूरी नहीं है कि रिगार्ड्स अपने के से बड़े कोई कहें।
آپ کسی کا اگر ریگارڈ کرتے ہیں تو وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. محسن صاحب میں آپ کا بھی بہت ریگارڈ کرتی ہوں, اور آپ اور آپ میری طرف سے اس کو اپنا کیا نام ہے ایڈیسن کو میری طرف سے بہت بلیسنگز, بہت پیار اور میرا جی ریگارڈ دیجیے گا. جی اچھا, ایک ضرور آخری ضرور. سوال ہے جو کہ جی ہم اس کو اوپن چھوڑیں گے, اور ہمارے جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں اور آرٹسٹ ہیں میل فیمیل, ان کو یہ سوال کا جواب دینا ہوگا. کسی نے سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ کسی کردار کو کرتے ہوئے کبھی آپ کی یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں یہ ہو. مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال. کاش میں یہ ہوتی. او ہاں, ہو مجھ سے پوچھا ہے انہوں نے کہ اپنی لائف میں کوئی بھی کیریکٹر اپنی لائف کی چیٹ میں لائف چیٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ کسی کردار میں کو کرتے ہوئے یا یہ کبھی آپ کی خواہش ہوئی کہ کاش میں یہ ہوتی. یہ میں اوپن چھوڑ رہی ہوں, اور یہ جی ہمارے اگر کوئی سیلیبریٹی یا کوئی لوگ ہے یا آپ اگر چاہیں تو لوگوں سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے آپ ہمیں بتائیے گا. لیکن میں اپنا جواب دے دیتی ہوں کہ میں عظمیٰ گیلانی کو بہت پسند کرتی ہوں. بڑی اچھی عورت ہے, بہت محبت کی عورت ہے. محسن طلعت اس کی آنکھیں بھرے گا. تو میں تو واہ واہ عظمیٰ گیلانی ہے, واہ واہ میں تو عظمیٰ گیلانی کا کردار اگر کروں تو میں تو وہی ہونا چاہوں گی. واہ میرا تو واہ. یہ جواب ہے نا جی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بس کیونکہ اتنا تو پیار, حالانکہ یہ خود پسند, اتنی خود محبت, پسندی ہے, اتنی خود عزت. پسند نہیں نہیں, آپا, یہ اتنا پیار. خود پسندی تو لگ رہی ہے, یہ خود پسندی تو لگ رہی ہے, لیکن انسان پہلے اپنے آپ سے محبت کرے پھر سب سے محبت کر سکتا ہے. پھر سب سے محبت کرتا ہے. لوگ بالکل کوئی ایسا. کہتا ہے کہ جی آپ ایگو پالتی ہیں, کوئی کہہ دے کہ جی بہت سیلف سینٹرڈ ہے, کوئی یہ کہہ دے کہ جی مغرور ہے. لیکن جب تک میں اپنے آپ سے محبت نہیں کروں گی میں کسی سے محبت نہیں کر سکتی. دیکھیں آپا, اگر عظمیٰ گیلانی نہ ہوتی تو یہ کردار بھی نہ ہوتے. ہاں, تو بیسک جو بنیادی جو شخصیت ہے وہ تو عظمیٰ گیلانی ہے نا. ایگزیکٹلی عظمیٰ گیلانی کرتی ہے نا وہ جو ہے کیریکٹر. صحیح ہے, ایگزیکٹلی بالکل. ایگزیکٹلی. تو وہ تو مطلب جتنا پیار, جتنی عزت, جتنا احترام اور جتنی محبتوں سے اللہ تعالیٰ نے عظمیٰ گیلانی کو نوازا ہے, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, اتنا اچھا مجھے محسن, لگتا میں ہے. ذرا یہ ریپیٹ کروں کہ یہ تمہارا جو لوگوں کی یادداشت کے لیے کہ یہ تمہارا جو کھیل ہے یہ جمعرات کو کتنے بجے چلتا ہے؟ رات 8 بجے ہم ٹی وی پہ. رات کو 8 بجے جمعرات کے روز ہم ٹی وی سے چلتا ہے, اور یہ رات کے 8 بجے جو ہے یہ پاکستان ٹائم ہے. پاکستان جو اسٹینڈرڈ ہمارے ٹائم. جی جی. اور جو ہمارے دوسرے ملکوں میں رہنے والے ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے مطابق, اگر آپ کے پاس پاکستانی چینل ہم ہے تو اپنے اپنے وقت کے مطابق اس کو دیکھیے, اور میں یا یوٹیوب پر دیکھیے, لیکن آپ دیکھیے ضرور. میں سب سے اپیل کروں گی اپنے جو بھی ڈرامہ ویورز ہیں یا جو ڈرامہ لور ہیں کہ آپ وہ انٹرٹینمنٹ کی جو وہ جو ہیں ڈرامے ہیں وہ تو دیکھیے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, نہ میں اس کو اعتراض کرنے والی کوئی ہوتی ہوں, نہ میں اس پہ کوئی تبصرہ کرنے والی ہوتی ہوں. ہر رائٹر کا, ہر ڈائریکٹر کا, ہر چینل کا اپنا مزاج ہوتا ہے, وہ جس طرح کبھی کام کرنا چاہے, اور ہر آرٹسٹ کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے, وہ جس طرح کا کام کرنا چاہے. اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تو نہ کرے یہ کام. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور دیکھیں. ایک تو اس کے سبجیکٹ کے لیے, ایک محسن طلعت کو شاباشی دینے کے لیے, اور سونیا اور بچہ کا کیا نام ہے, سمیع جو بچہ ہے لڑکا ہے اس کا کیا نام ہے, ہاں خان. حسیب کیا سمیع خان. سمیع خان. تو یہ ڈرامہ جو ہے وہ آپ محسن کا کندھا تھپکنے کے لیے, سونیا اور حسیب خان, سمیع خان کو شاباش دینے کے لیے, رائٹر کو شاباش دینے کے لیے, اور چینل کی ہمت کو داد دینے کے لیے ضرور دیکھیے, ضرور دیکھیے. اور محسن میں تم سے ڈس ایگری کرتی ہوں, تم نے کہا کہ یہ ڈرائی سبجیکٹ ہے. یہ ڈرائی سبجیکٹ نہیں ہے, یہ سبجیکٹ ہے تھاٹ پرووکنگ. آپ کو نئی منزلیں, نئی راہیں اور نئے وینیوز وہ جو ہیں وہ اوپن کرتا ہے کہ آپ کو اس طرح کے لوگ اگر ہیں آپ کے آس پاس تو آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے ان سے. کس طرح یہ سے ڈرائی ڈیل کرنا سبجیکٹ ہے. جی نہیں ہے. بالکل. ہاں بے شک ٹھیک جی ہے, جی جی. ہاں, کس طرح ڈیل کرنا ہے. دکھ بھرا ہے ضرور, دکھ بھرا ضرور ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کے سامنے نہیں بتانا کہ یہ دکھ بھرا ہے. ہم نے اس کو یہی بتانا ہے کہ تم ہماری بڑی ہو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں,
اور تم کہتی ہو دن ہے تو ہم کہتے ہیں تم کہتی ہو رات ہے. تھینک یو تم بہت دلہن بننا چاہتی ہو, ہم تمہارے ساتھ دلہن بنوانے کو تیار ہیں. ہاں جی تو ایسے محسن تھینک یو ایسے ویری مچ بیٹا, بہت ہی اچھا لگا. ایسا بھی کیا کبھی وقت آنا تھا محسن کہ ہم تم اتنے ہزاروں کروڑوں میل دور بیٹھ کر اور ٹیلی فونوں اس کے اپنا تصویروں کے ذریعے بات کریں گے. افسوس سب بتائیں. افسوس, بس میں کسی کہہ سکتی ہوں. ٹونی یار ایک ہمارا بہت پیارا دوست ہے, وہ مجھے سلام کر رہا ہے. اور ٹونی نوید رشید بہت پیارا بچہ ہے, اور جی یار اس کو ڈرامے میں تو لو محسن بہت اچھا ایکٹر ہے وہ. آپ ہم میں بالکل تمہیں لاہور دیکھیں میں رہتا ہے, میں اس سے کہتی ہوں تم کو, میں تمہارا فون نمبر دیتی ہوں, تم اس سے ذرا بات کرو. جی بڑا مزدار لڑکا ہے وہ تمہارا, اتنے مزے کی باتیں کرتا ہے. تو جی ٹونی جی میں آپ کو محسن صاحب سے میں نے اجازت لے لی ہے, میں آپ کو ان کا آپ ان کو فون کیجیے گا اور فوراً کراچی کے پاس پہنچیے گا. اور محسن تم نے اگر مجھے شرمندہ کیا جی بالکل مذاق کر ٹھیک رہی ہے. ہوں بھائی, اتنی عزتیں بنا کے تمہاری, اور پھر میں یہ بےہودہ بکواس کر رہی ہوں. ہے محسن, جیتے رہو میرے بچے, خوش رہو, بیسٹ آف لک. تمہارے تھینک دل یو. میں جو میری عزت تھی اور پیار تھا وہ دگنا ہو گیا ہے جب سے تم نے یہ اللہ سراب ڈرامہ کرنا قبول کیا ہے. اللہ جزاک اللہ. سونیا اللہ. کو, رائٹر کو, بچے کو, سنی کو, سب کو میری طرف سے بہت پیار. اور میں اس کو بہت ضرور کہتا ہوں, کہنا, اپنا کیا نام ہے, ہم والی کو ضرور کہنا کہ بچی کو میری طرف میں سے ضرور بہت پیار. کہوں گا, میں ضرور کہوں گا. میں مومل بھابھی کو بھی, میں ہاں, سلطانہ آپا کو بھی, سب کو میں ضرور آپ کا میسج دوں گا. کہنا کہ بہت جی میں شکریہ آپ بہت کا. دل سے. ٹھیک ہے بیٹا, ضرور اپنے گھر میں سب کو میری طرف سے دعا پیار. جی ضرور خدا حافظ. شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. جیتے اللہ رہیے. حافظ. اللہ حافظ بیٹا, اللہ اللہ حافظ. حافظ.